سال 2022 فروری میں 23 فروری کو ہم سب بہت حیران ہوئے اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جو کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بہت قریب تھے اور اس کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب کی بہت قریب تھے، جو کہ پاکستان میں اہم ترین عہدوں پہ رہے، جو کہ پاکستان کے وزیر داخلہ رہے، جو کہ سینیٹر رہے، جناب رحمان ملک صاحب کے انتقال کی خبر آئی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے بہت لوگ ہم سے جدا ہوئے اور اس کورونا وائرس نے رحمان ملک صاحب کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ میرے لیے ذاتی طور پہ حیران کن بات اس لیے بھی تھی کہ میں ذاتی طور پہ جتنا رحمان ملک صاحب کو جانتا تھا وہ بڑا اپنی صحت کا خیال کرنے والے اور بہت ایک فٹ رہنے والے وہ آدمی تھے۔ ان کے پھیپھڑے کورونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ رحمان ملک صاحب پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک وزارت داخلہ کے منصب پر فائز رہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے لوگ وزیر داخلہ رہے، اعتزاز احسن صاحب وزیر داخلہ رہے، چودھری شجاعت صاحب رہے، شیخ رشید صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب سب، لیکن سب سے جو طویل عرصے تک اس منصب پہ رہے وہ جناب رحمان ملک صاحب تھے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بااعتماد ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اسی لیے سب نے دیکھا کہ جب بینظیر صاحبہ کی شہادت کا واقعہ ہوا اس وقت وہ چیف سیکیورٹی ایڈوائزر بھی تھے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ 27 دسمبر کی نشریات میں جب یہ واقعہ ہوا تھا بینظیر صاحبہ کا، ابھی 15ویں برسی منائی گئی، تب سب سے پہلے رحمان ملک صاحب بھی ٹیلی ویژن پر آئے تھے، ہم اس وقت نیوز کاسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں، اور بعد میں ظاہر ہے لیکن پھر اس کے متضاد خبریں آئیں، لیکن رحمان ملک صاحب کا انتقال ہوا۔ اپنی کچھ یادیں جو ہم نے رحمان ملک صاحب کے ساتھ آن سکرین شیئر کی ہیں اس کا ایک عکس آپ کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادامی صاحب جو قومی مجرم ہوتے ہیں ان کو وہی سزا ملنی چاہیے جو ایک قومی مجرم کو ملتی ہے۔ کیا قوم بھول سکتی ہے وہ دن جس دن احسان اللہ احسان نے کلیم کیا تھا کہ اے پی ایس کے بچوں کو انہوں نے مارا یعنی شہید کیا ہے؟ کیا ہم اس کو معاف کر کے کیا ان بچوں کی آہوں کو بھول جائیں گے؟ کیا ہم ان کے ماں باپ کے دیے ان کو جو دکھ تھے ان کو بھول جائیں گے؟ اور پھر یہ احسان اللہ احسان تو وہ بندہ ہے جو کہ پارٹ اینڈ پارسل تھا ظالمان کی اس پوری ٹیم کا۔ اور مت بھولیں کہ جب مولانا یوسف زئی پہ حملہ ہوا تھا تو میں اس وقت سوات میں گیا، مگورا میں بیٹھ کے میں نے اس کی سر کی قیمت اناؤنس کی تھی، اور جو اس نے فضول باتیں کی تھی اس وقت میرے متعلق بھی وہ بھی ریکارڈ میں ہے، اور کاؤنٹر اس نے 1 بلین باؤنٹی میرے سر پہ لگائی تھی۔ آج جب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ باہر کے ملکوں کے لیے بھی کام کرتے تھے، تو کیا مولانا یوسف زئی پہ جب حملہ ہوا تھا تو کیا کوئی باہر کا ملک جو ہے ملوث تھا؟ اس کو جواب دینا ہوگا۔ میں نے تو آج یہاں تک کہا تھا ایز اے چیئرمین آف دی اسٹینڈنگ کمیٹی کہ اگر شاید میں سینیٹر نہ ہوتا اور میں ابھی انویسٹیگیٹر ہوتا تو میں اس کو خود انویسٹیگیٹ کرتا۔ اپریل کا مہینہ تھا، ہم شان رمضان کے سیٹ پر بیٹھے تھے اور اپنی معمول کی نشریات کر رہے تھے، جب مجھے یہ بتایا پروڈیوسر صاحب نے کہ ایک یہ خبر آئی ہے کہ مشہور و معروف سماجی کارکن جو کہ اگین کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، زوجہ جناب عبدالستار ایدھی بلقیس ایدھی صاحبہ انتقال کر گئیں۔ بلقیس ایدھی صاحبہ ظاہر ہے اچھی خاصی ان کی عمر تھی، شاد رمضان کا حصہ بنی وہ بہت مرتبہ، پرائم 11 تار کا حصہ بنی وہ 1 سے زائد مرتبہ۔ ہم خود ان کے پاس گئے اور کراچی کے جو اولڈ ایریا ہے کراچی کا کھارادر، جہاں میں نے بھی اپنے کافی ایام گزارے ہیں، بچپن کے کئی سال گزارے ہیں، وہاں پر جو واقعی ایدھی سینٹر ہے وہاں جب میں گیا اور ہم بچوں کے ساتھ اور بلقیس صاحبہ سے ملے اور بہت تو 2 چیزوں نے مجھے بہت ہی زیادہ متاثر کیا۔ ایک جس کمال سادگی کے ساتھ عبدالستار ایدھی صاحب، اور ابھی ہم چونکہ بلقیس صاحبہ کی بات کر رہے ہیں تو میں وہ کہہ رہا ہوں، جس کمال سادگی سے یہ جوڑا رہتا تھا ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹے سے بستر پر، اس نے مجھے بہت حیران بھی کیا اور بہت زیادہ متاثر بھی کیا۔ حالانکہ ظاہر ہے وہ ایک بڑا زبردست لائف سٹائل افورڈ کر سکتے تھے۔ اور دوسرا جس بات نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا وہ وہاں پر جتنی بھی خواتین وغیرہ یا بچے جو ہیں ایدھی ہاؤس میں، وہ سب ان کو ممی کہہ کے مخاطب کرتے تھے، یعنی وہ باقاعدہ ایک ایسا ہی والا معاملہ تھا جیسے ایک ماں ہے اور اس کے سارے بچے ہیں۔ عبدالستار ایدھی صاحب بھی، میں سمجھتا ہوں عبدالستار ایدھی نہ ہوتے اگر اس انداز سے بلقیس ایدھی صاحبہ کا ان کو ساتھ نہیں ہوتا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے بنانے میں اپنے شوہر کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ 74 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز سے نوازا گیا، جبکہ بھارتی حکومت نے بلقیس ایدھی صاحبہ کو 2015 میں مدر ٹریسا ایوارڈ سے بھی نوازا۔ ہم جب گئے تھے ایدھی سینٹر اور جب شان رمضان میں آئی تھی بلقیس ایدھی صاحبہ، آئیے وہ کچھ یادیں آپ کے ساتھ آج کے دن شیئر کرتے ہیں۔
آج ہمارے درمیان طبیعت کی ناسازی کے باوجود موجود ہے. کھڑے ہو کر میں چاہوں گا آپ ان کا استقبال کیجیے. بہت 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 ساری تعلیمات. میرے ساتھ ہی ہوتے اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. یہ نہیں ہوتے تو میں بھی نہیں ہوتی. بڑے لوگ آپ لوگوں نے یہاں بلایا, ہمیں دل میں یاد رکھا, یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں آپ نے مجھے بلایا, یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, ہمارے لیے احساس کی بات ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں. شادی کس سن میں ہوئی تھی؟ 66 میں. اور وہ کس طرح ہوئی تھی آپ کی ملاقات, کیا کیسے؟ میں یہاں نرس تھی نا, پھر کیا نہیں ایڈی صاحب نے 2-4 نرسوں سے پیغام دیا. تو ایک نرس ہے نا جو بیوہ تھی نا, وہ بڑی سی کی ہم عمر تھی, اس کا ایک بچہ بھی تھا. تو ہم سمجھے ایڈی صاحب کی شادی ان کے ساتھ ہوئی. تو وہ 12 سال کے بعد اس نے منع کر دیا. 12 سال بعد منع کر دیا؟ 12 سال بعد منع کر دیا. کیوں منع کر دیا؟ بولے تیرے پاس کچھ نہیں ہے اور ہے نا میں تیرے سے شادی نہیں کروں گی. پھر ہے نا تو لوگوں کو مولانا ایڈی صاحب نے رشتہ دیا 2-4 جگہ پہ, تو انہوں نے بھی منع کر دیا. جب میرا رشتہ آیا تو میں نے ہاں بول دیا. آپ سب منع کر رہے تھے, آپ نے کیوں ہاں کر دیا؟ آپ کو بھی پتا تھا ان کے پاس کیا ہے؟ نہیں, میرے ساتھ جتنی لڑکیاں کام کرتی تھی نا سب طلاق یافتہ بیوائیں تھی. اچھا. تو میرے کو ایسا تھا کہ نا میری شادی ہو جائے گی, تو پھر شادی ہونے کے بعد اگر میرا گھر بن گیا اللہ بنا دے گا, نہیں بنا تو پھر میں بھی ان کے ساتھ کام کروں گی. اور یہ جو بڑی نرس ہے نا ہم کو بہت تنگ کرتی ہے نا, اس سے بدلہ لوں گی. جو ہیڈ آفس تھی ہماری ہیڈ آف, کس چیز کا بدلہ؟ وہ ہم کو ہے نا بہت ڈانٹتی تھی, بہت کام کراتی تھی. تو آپ نے کہا جب میں آفس پہ رہتی کہ بیوی بن جاؤں گی تو پھر تو میں دیکھتی ہوں کون میرے پہ کوئی روک. پھر میں بدلہ لوں گی. پھر لیا آپ نے بدلہ؟ پھر آپ نے کہا چلو چھوڑیں. نہیں, مجھے بدلہ لینا آتا ہی نہیں. 9 جون اس سال کا ایک بہت افسوسناک, ایک بہت کربناک دن تھا, ایک بہت ہی ناقابل یقین دن تھا, جس پر میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. میں اپنے گھر سے دفتر کی جانب رواں تھا جب مجھے میرے ایک دوست کی کال آئی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ کیا آپ نے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے متعلق خبر سنی؟ میں نے ظاہر بہت ہی پریشانی کے عالم میں نے کہا کہ نہیں, چونکہ جس انداز سے وہ کہہ رہے تھے تو مجھے لگا کہ کچھ یہ معاملہ کچھ خراب ہے. میں نے کہا نہیں, کیا ہوا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اطلاع ہے, آپ اس کو چیک کروائیں. اگلا فون میں نے ایئر وائی نیوز کے رپورٹرز کو کیا, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ کچھ اچھی اطلاعات نہیں ہیں. لیکن اس بات کا یقین کرنا پھر بھی بہت زیادہ مشکل تھا. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب جتنی زیادہ ایک لائیولی شخصیت ہے, جتنی وہ رونق لگائے رکھتے, جتنا وہ لاؤڈ ہیومرس تھے, ان کا اس انداز سے ایک دم خاموش ہو جانا یہ بہت ہی ایک ہلا دینے والی بات تھی. اور پھر ان کی ذاتی زندگی سے جڑے, ظاہر ہر انسان, وی آل سن ڈفرینٹلی, ہم میں سے ہر انسان خطا کار ہے. کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے کوئی خطا نہیں کی؟ لیکن یہ کسی بھی چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوں جو کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ ہوئیں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ ظاہر ان کی ذاتی زندگی سے جڑے کچھ معاملات ہوئے, اور وہ ایک شدید ایک صدمے اور شوق کے عالم میں 9 جون 2022 کو جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب اس دنیا سے چلے گئے. میں سوچتا ہوں جب سال 2022 کا آغاز تھا تو کس نے سوچا تھا کہ اس سال کے اختتام پر ہم جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ لفظ مرحوم استعمال کر رہے ہوں گے. پاکستان میں رمضان نشریات کے بانی, اور اسی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ جہاں جہاں اب اس ملک میں جو بھی رمضان نشریات کرو, اور یہ ایسا نہیں کہ آج میں بات کہہ رہا ہوں, ہم نے بہت مرتبہ ان کی حیات میں آن ایئر یہ بات کی, یعنی کنفیس کیا, تو ظاہر ایک کھلی بات ہے کہ پاکستان میں رمضان نشریات کے بانی جب ہم اس فیلڈ میں نہیں آئے تھے تب سے وہ رمضان نشریات کرتے تھے. تو آج جہاں جہاں رمضان نشریات ہو رہی ہے اور اس میں جو اچھی خیر کے کام ہو رہے ہیں, اس سب کا مجھے یہ یقین ہے کہ اس کا ثواب جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو جاتا ہے. بلکہ میں آج یہ خاص گزارش پھر کروں گا کہ ان کے لیے آپ سب ضرور دعائے مغفرت کیجیے گا. 9 جون کو معروف ٹیلی ویژن شخصیت, اینکر پرسن, گیم شو کے میزبان, دا موسٹ ورسٹائل اینکر پرسن ان دی ہسٹری آف پاکستان, جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, جو کہ پھر کئی حوالوں سے ان کی ذات کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, جس سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کیا ان کی شخصیت کے کیا زبردست پہلو تھے اور کن حوالوں سے جو ہے وہ
ایک محتاط تجزیہ بھی بہرحال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جس انداز سے یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا، کاش اس طرح نہ ہوا ہوتا۔ میں بس صرف ایک بات شیئر کروں کہ اس واقعے سے تقریباً کچھ دن پہلے، 2 ہفتوں سے بھی کم دن پہلے، ہم کچھ دوستوں کی آپس میں بات ہوئی تھی۔ میں اس وقت برطانیہ میں تھا اور ہماری یہ بات ہوئی کہ ہم اپنے طور پر جو کچھ کر سکتے ہوں، جس انداز کی بھی ہیلپ دے سکتے ہوں، وہ ہم کریں۔ اور میں نے برطانیہ سے ہی ان کو فون کیا، وہ آخری بات چیت تھی ہماری، لیکن وہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے انہوں نے زیادہ بات سنی نہیں۔ انہوں نے ایک بڑے بوجھل دل کے ساتھ انہوں نے رپلائی کیا اور انہوں نے فون بند کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ اور اگلی جو خبر ہے اس کے بعد ہم سب دوست ان کو ٹریس کرتے رہے، یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسلام آباد میں ہے، کراچی میں، وہ ہیں کہاں۔ اور اس کے بعد جو اگلی خبر آئی وہ ان کے انتقال کی آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ آف دا ریکارڈ اور آن دا ریکارڈ ایک یادوں کا ایک ڈھیر ہے، ایک طویل فہرست ہے۔ کچھ لمحات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ عامر لیاقت حسین جا رہے ہیں ہمیشہ کی، کہاں، کدھر، تیرا آخری سلام والے معروف کامیڈین اور اداکار خواجہ مسعود گردوں کے عارضے کے باعث انتقال فرما گئے۔ 26 جون کو جمشید ظفر صاحب انتقال کر گئے۔ کئی نامور فلمیں انہوں نے پروڈیوس کی۔ 13 جولائی کو پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف اور مقبول بہت سارے ڈرامے کیے انہوں نے، بڑی زبردست، ایک بڑی نفیس شخصیت کے مالک سینئر اداکار جناب تنویر جمال صاحب موذی مرض کینسر سے اپنی زندگی کی جنگ ہار گئے۔ اور 20 اگست وہ دن تھا کہ جب پاکستان کی ایک سریلی آواز خاموش ہو گئی۔ جناب نیرہ نور صاحبہ، محترمہ نیرہ نور صاحبہ بلبل پاکستان کو انہوں نے خطاب پایا، طویل علالت کے بعد 72 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ اور کتنے ہی ان کے نغمے ہیں، خاص طور پہ ملی نغمے ہیں جو کہ وہ آج نہیں ہیں لیکن سب کے ذہنوں میں وہ رچے بسے ہوئے ہیں۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا یا اور اس طرح کے کتنے ہی ترانے ہوں، نیرہ نور صاحبہ کی آواز ہمیشہ ذہنوں میں گونجتی رہے گی۔ بہت مشہور و معروف ادارہ ہے اقرا یونیورسٹی، اس کے چیئرمین اور معروف سماجی رہنما حنید لاکھانی صاحب کے انتقال کی خبر بڑی حیرت انگیز تھی۔ بڑی ایک ینگ ایج میں وہ ڈینگی کا شکار ہوئے، اسپتال میں زیر علاج تھے۔ بڑی ان کی زبردست سماجی خدمات ہیں۔ ظفر صاحب جو ہیں JDC کے، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے بہت سارے کام کیے اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کی سیاسی وابستگی تھی۔ اللہ تعالیٰ حنید لاکھانی صاحب کی مغفرت فرمائے۔